بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی بے انتہا نعمتوں اور اس کی احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ انسان کو اپنی عاجزی کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کی تکبیر کو بیان کر کے، اللہ اکبر کہہ کر، یہی آپ کا بجوز ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے نظر لگے تو چہرے پر کیڑے رگڑا رہے۔ چند دنوں میں چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ آخرت میں صرف وہی چیز مدد دے گی جو اللہ کے لیے تم نے دنیا میں کی ہو۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی بندوں کا احترام کرو اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہو۔ ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی کیے ہوئے احسانات سے غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دو تو جلدی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس نکال کر مکس کر کے چہرے کا مساج کریں۔ چہرے کی داغ دھبیاں چاہیے ختم ہو جائے گی۔ ہفتے میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ سونے سے قبل زیرہ، ہلدی اور سونف پیس کر 1 چٹکی کالیا کرو۔ روزانہ وزن ½ کلو کم ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر میں پکا ہوا خربوز کالیا کرو۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتا ہے، ان کی رنگت کالی ہونے لگ جاتی ہے۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پیشاب روانی سے آتا ہے۔ آلو بخارا معدے کی جلن کو ختم کر دیتا ہے۔ گڑ استعمال کرنے والے کو شوگر نہیں ہوتی۔ ہری مرچ کے استعمال سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تربوز کھا کرو، آپ کو پخانا سیاہ نہیں آئے گا۔ کچا ہری مرچ کھایا کرو، یہ جسم کی چربی کو پگھلا دے گی اور موٹاپا ختم کر دے گی۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھے، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ گلاب کی پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ زیتون کی تیل میں لہسن ملا کر 2 قطرے کان میں ڈالو۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں گڑ ڈال کر پینے سے بڑھاپے میں طاقت بحال رہتی ہے۔ نہاتے وقت سر پر ایلوویرا لگاؤ، بوڑھے ہو جاؤ گے مگر بال سفید نہیں ہوں گے۔ کدو کی سبزی کاٹ کر آنکھوں پر مالش کرو، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دھندلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں سادہ چیزیں پسند کرتی ہیں وہ پرخلوص ہوتی ہیں۔ کچا انگور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان ہو جاتا ہے۔ خواب میں بچھو نظر آنا
سخت دشمنی کی علامت ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جن کا ہاضمہ خراب رہتا ہو ان کو گنے کا جوس پلاؤ۔ سبزیاں کھانے سے جسم میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ حافظہ بہترین بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لے اور نہار منہ کھائے۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہو تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائے۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ بالوں کو جھڑنے سے بچائیں۔ پیاز کو کاٹ اور اس سے سر پر اچھی طرح ملا لے۔ تھوڑی دیر میں سر دھو لے۔ اس میں موجود سلفر بالوں کو گنا کرتا ہے۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر ان کی پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال دھونے کے بعد الگ الگ نظر آئے تو بالوں کی جوڑوں میں دودھ کا ہلکا سا مساج کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد نیم گرم پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر بالوں میں ڈال دیا جائے تو بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اور الگ الگ نظر آئیں گے۔ آواز میں کڑکڑاہٹ ہو تو آپ روزانہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غور کیا کریں۔ گھی تھوڑا سا نمک ملا کر بدن پر مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کی روغان میں لیمن کا رس ذرا سے ملا لیجیے۔ اس سے سر پر مالش کیجیے۔ چند روز ایسا کیجیے، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے بالوں کو ملائم کرنا چاہتے ہو تو غسل کرنے سے بالوں میں تیل لگائیں اور اس کے بعد غسل کریں۔ اس سے آپ کی بال نرم و ملائم ہو جائیں گی، بلکہ ان کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی۔ پاؤں کی تل سے مالش کرنے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ لونگ میں سونف اور بادام ملا کر کھاؤ، کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی اور ہمیشہ تیز رہے گی۔ دودھ میں کلونجی کا تیل اور سونف ملا کر پیو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔